علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر محبوب شخصیت سے ملاقات ہو محبوب شخصیت سے ملاقات ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر یوٹیوب چینل کے ناظرین، صدف جون پوری اور حیدر رضا لکھنوی کا سلام۔ آج ہم آپ کے روبرو پھر ایک محبوب شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی جو ہماری محبوب شخصیت ہے، گو کہ وہ محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن پھر بھی ناظرین ان کا تعارف ان کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ساتھ ہندوستان کے مایہ ناز شاعر، بلکہ بر صغیر کے جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑھی جا رہی ہے، ان تمام علاقوں کے عظیم المرتبت شاعر جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ ان کو ان کے کلام کے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں اور ادب کے حوالے سے اہل ادب ان سے پوری طور پر شناسا ہیں۔ آج ہم بات چیت کے ذریعے کچھ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب شہزادہ گلریز صاحب، آپ کا استقبال کرتے ہوئے ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے چینل کو وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا سفر ہے یہاں تک، کامیابی کی منزل اعلیٰ تک، ظاہر ہے کہ ہر سفر کا آغاز ہے، اور جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کی نہ کوئی سمت طے ہوتی ہے، نہ راہ متعین ہوتی ہے، بلکہ حالات، ماحول اس کو کسی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی داخلی صلاحیتیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو منظر عام پر لائے۔ تو آپ کے اس سفر میں بچپن سے لے کر تعلیم تربیت تک کیا احوال ہے اس کا، کیا آپ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی بہتر ہے، میں بتاتا ہوں کہ چونکہ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ جی۔ میرے والد یہاں وکالت کرتے تھے۔ میرے والد کا تعلق نگینے سے تھا۔ اچھا اچھا۔ اور میری ننیال کا تعلق، والدہ کا تعلق تھا یہاں ڈسٹرکٹ بریلی میں آملہ۔ ویسے تو ہم ننیال اور ددیال دونوں سے زیدی سادات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی آج تک سید لکھا ہی نہیں۔ میرا یہ نام چلا شہزادہ گلریز، اور اسی سے ہی میں پہچانا گیا۔ مجھے بچپن سے ماحول ملا
شاعری کا. میرے عزیزوں میں بہت اچھے اچھے شاعر ہوئے. ایک تو بہت بڑا نام ہے, بہت مشہور نام ہے, اور وہ بہت عرصے تک وہ چھائے رہے ہندوستان کے مشاعروں پر, جناب ہلال رضوی. واہ. طنز و مزاح کے وہ بادشاہ تھے اپنے دور کے. اور دوسرے میرے عزیز تھے شفق شادانی. تیسرے میرے شفق صاحب بھی میرے رشتے کے ماموں ہوا کرتے تھے, اور ایک تھے وارث فہمی, وہ بھی میرے ماموں ہوا کرتے تھے. تو ہمارے جو خاندان کے پڑھے لکھے ننیال کے لوگ تھے. میرے ددیال تو چونکہ نگینے, پھر سب مائیگریٹ کر گئے تھے یہاں سے, تو ددیال کا تو کوئی یہاں رہا نہیں. ویسے ددیال میں میرے ایک بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں ڈپٹی نذیر احمد, بہت شمس العلماء کا ٹائٹل تھا ان کا, بہت مشہور رہے ہیں. تو مجھے چونکہ ماحول ایسا ملا کہ مجھے کچھ دلچسپی بھی تھی, تو میری والدہ کو بہت دلچسپی تھی شعر و شاعری میں, مطلب سننے کی حد تک. تو ہمارے یہاں اکثر یہ سارے عزیز اکٹھا ہو جاتے تھے جن حضرات کے میں نے مرحومین کے نام لیے. تصور زیدی بھی میرے بہت قریبی عزیز تھے. تصور زیدی کی آولے کے حوالے سے ان کا بھی نام نہیں, تصور زیدی صاحب مرحوم کی والدہ اور میری والدہ سگے ماموں پھوپھی کے بیٹے بہنیں تھیں. میری والدہ کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی تصور صاحب زیدی کی والدہ. تو میرا گھر ایسا تھا جہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے, تو وہ شعر و شاعری کا ماحول بنتا تھا, اور وہ ایک دوسرے کو اپنے شعر سنایا کرتے تھے. پھر یہ ہوا, اچھا وہ جس دور میں مطلب میں بچہ تھا, جب ہماری بالکل ابتدائی تعلیم تھی, تو میرے والد مرحوم نے بہت بڑی لائبریری چھوڑی تھی وراثت میں, بہت بڑی لائبریری. اس میں ساری کتابیں عربی و فارسی کی تھی. تو وہ دور ایسا تھا کہ ہمیں باہر تو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا, ایک طرح سے گھر میں ہی قید رہتے تھے. اسکول سے آئے تو اب گھر سے باہر نکلنے کا کوئی سوال نہیں. تو ہم کرتے یہ تھے کہ اپنے والد کی لائبریری میں سے کوئی کتاب نکال لی. اب ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا تھا, لیکن ہم پڑھتے ضرور تھے اسے. اتنا پڑھا, یعنی ڈیلی کا یہ کام تھا ہمارا. دوپہر میں سب لوگ آرام کرتے تھے, ہم وہ کتاب لے کے, اور اس مطالعے کا شوق اتنا بڑا کہ جیسے کسی کو بیماری کو بھیانک والی ہو جاتی. رات بھر میں بڑی دلچسپی اس میں مجھے تھی. اس زمانے میں بجلی بھی نہیں ہوا کرتی تھی جی, لالٹین کی, تو لالٹین سرانے رکھ کر میری والدہ کہتی تھی, ارے بھائی اب سو جاؤ, بہت آنکھوں پہ اثر پڑے گا. ہم جی ہم ان سے کہتے تھے ابھی بس یہ چیپٹر پڑھ لوں, اس کے بعد. تو عجیب کتابیں تھیں. میں نے اسی دور میں سرکار محقق توسی کی ایک کتاب میرے ہاتھ آ گئی جو عروض پر تھی. ارے واہ, معیار الاشعار. جی, وہ کچھ مطلب بوسیدہ بہت تھی, تو اس کا سر ورق نہیں. ہاں نہیں, مطلب کچھ ورق اس پہ نہیں تھے. تو اس میں چارٹ بنے ہوئے تھے, صنعتیں, اور اس میں انہوں نے جو اس میں سمجھایا ہے, حالانکہ میری سمجھ میں پوری طور پر نہیں آتا تھا اس وقت, تو وہ بھی میں نے پڑھی. اکثر میں کچھ اپنے احباب سے اس بارے میں, اچھا وہ بھی عروض جانتا ہے. ارے بھائی, میں نے کہا وہ تو میری نظر میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے, سرکار محقق توسی علیہ رحمہ سے بڑھ کر مجھے کوئی عروض پر نہیں ملا. نہیں, یہ فیکٹ ہے بالکل. مطلب ظاہر ہے ہم تو عروض سے ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں, واقف تو ہم بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جو نام آتا ہے تو خلیل ابن احمد موجد میں ہے,
اس کے بعد سب سے بڑے عروضی ہمارے سرکار محقق جی 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 جی، اس میں کوئی شک نہیں. مجھے تو انہوں نے اتنا متاثر کیا کہ میں نے بہت ان کو دلچسپی سے پڑھا اور بہت ڈیپلی اسٹڈی کی. اور پھر میں نے چاہا کہ مجھے کہیں کچھ اور کتابیں مل جائیں، یا میرے والد کی لائبریری اس مطالعے ہی کی وجہ سے مطلب مجھے ذرا بہت سی سمتیں کھلی. جیسے میں نے پڑھا کہ مکے کا نام عروس تھا پہلے. ہاں صحیح. تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ عروس مطلب توازن. ہاں. تو اس میں چونکہ سینٹر میں ہے. ہاں. اچھا، جیسے خلیل نحوی کو پڑھا، یہ سب میں نے اپنی والد کی لائبریری میں سے جو مجھے کتابیں، روز ایک نہ ایک کتاب میں نکال لیا کرتا تھا اور اپنے جب تک اسے پڑھ نہیں لیتا تھا رکھتا تھا. اسی دور میں نے طلسم ہوشربا پڑھی. واہ. جس کی زبان مجھے اتنی پسند آئی کہ اچھا وہ فارسی آمیز اردو تھی. اور کیا مطلب جو بھی اس کے رائٹر رہے ہوں، کمال کیا ہے انہوں نے. یہی ایک کتاب ہے ایسی کہ جو میں نہیں پڑھ سکا بچپن میں. مطلب جو بزرگوں نے کہا کہ اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے اور داستانیں، مطلب ایک روایات مشہور تھیں. تو اس کے چند اوراق تو پڑھے، مگر یہ کتاب میں مکمل طور پہ اب ملتی نہیں کہ میں کہیں سے لے کے پڑھ لوں. اس میں وہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو عجیب و غریب اور طلسم ہے وہ تو. ہاں، بلکہ فسانہ عجائب وغیرہ پڑھا مگر وہ نہیں پڑھ پائے. تو وہ چونکہ ہوش ربا ہے، تو واقعی ہوش ربا ہے. لیکن مجھے اس میں سب سے زیادہ دلچسپی یہ رہی کہ زبان اس کی بہت عمدہ ہے. اچھا، وہ ہمارے ذہن پہ حاوی رہا وہ سب لٹریچر جو ہم نے پڑھا، زیر مطالعہ رہا. تو اس زمانے کی آج کی جو زبان، آج کی جو اردو ہے، یہ نہیں تھی. یہ نہیں تھی بالکل. وہ فارسی آمیز اور اس میں بڑے مقفع مسجع عبارات. ہاں بالکل، مقفع مسجع وہ جملے، وہ اس سے مجھے میری زبان سدھری. ورنہ ہمارے رامپور کی روہیلا پٹھانوں کی بستی ہے یہ. یہاں کی زبان بھی ماشاءاللہ. ہاں زبان اپنے کرختگی جب تک نہ کرخت زبان تھی تب تک پٹھانیت کا مطلب ظہور ہی نہیں زبان. جی جی جی. تو اچھا، مگر پھر یہ ہوا نا کہ جب دلی اجڑا تو وہاں کے فنکاروں نے رامپور کو بنائی. لکھنؤ اجڑا تو وہاں کے فنکاروں نے رامپور میں پناہ لی. تو یہاں ان کو ویلکم کیا گیا. تو دونوں زبانوں سے مل کے ایک تیسری زبان بنی، گنگا جمنی جسے کہتے ہیں. تو ایک نئی تہذیب نے جنم لیا اور یہ تیسرا اسکول آف تھاٹ یا اسکول آف لٹریچر. تو یہ اس کو یہ دبستان رامپور یوں ہی کہلایا کہ یہاں ایک تیسرا اسکول نمودار ہوا. اور چونکہ یہ دو زبانوں کا سنگم، لکھنؤ کی نزاکت بھی اور دلی کی ٹکسالی زبان بھی ہے، تو اس سے ایک تیسری زبان بنی جو مطلب بہت پسند کی گئی. اچھا، ظاہر ہے کہ میری پیدائش یہاں ہوئی، اسی ماحول میں پلا بڑھا. اچھا، اس ہمارے دور کے بزرگ بھی بہت ہی عمدہ ہوا کرتے تھے، بہت اچھے بزرگ ہوتے تھے. ڈانٹتے تھے کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، چاہے ان سے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو. بزرگ ہیں محلے کے، تمہیں ڈانٹنا، چلو گھر جاؤ سیدھے. بڑا خیال رکھتے تھے چھوٹوں کا. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے پورا ماحول شاعری کا ملا، تو میں بھی سنتا تھا اور لوگوں کے ساتھ ساتھ. اچھا، پھر چونکہ میں نے محقق طوسی
علیہ رحمہ کا مطالعہ کیا تھا تو یہ جراثیم مجھ میں داخل ہو گئے. عروضی. ہاں بس ایسا کہ میں کہتا تھا کہ اگر اس وقت میں شاعر نہیں تھا کہ اس لفظ کی جگہ اگر یہ لفظ ہوتا تو اس میں اور اچھا ہو جاتا. پھر خدا غریق رحمت کرے میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. حالانکہ میرے 2 بھائی اور بھی تھے لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی شاعری سے یا ادب سے. تو میرا رجحان دیکھ کے میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا. تو جو میرے دور میں میگزینز اردو کے آیا کرتے تھے وہ منگا کے مجھے دیا کرتی تھیں. تو میں یہ کرتا تھا کہ حصہ نظم دیکھتا تھا اس میں اور اس پہ اصلاح کرتا تھا. اچھا. واہ. تو ان کو ایک بار میں نے ابھی نام لیا تھا, میرے رشتے کے ماموں تھے شفق شادانی, بہت اچھے شاعر اور بہت ہی نیک آدمی تھے. تو ہمارے یہاں ایک میگزین آیا تھا تو میں اس پہ اپنے اس زمانے میں یہ روشنائی والے پین ہوا کرتے تھے تو میں نے اپنے حساب سے اس پہ اصلاح کر دی جہاں جہاں میں نے سمجھا. تو یہ شفق صاحب اتفاق سے تشریف لے آئے, میں کمرے میں تھا, ایسے ہی میگزین پڑھا تھا, انہوں نے آ کے وہ میگزین اٹھا لیا, میگزین دیکھنے لگے, بولے باجی, میری والدہ کو مخاطب کیا کہ یہ اس پہ لکھا کس نے ہے. تو میں ڈر گیا, میں نے کہا شاید وہ یہ سوچ کے کہ انہوں نے کہ اس پہ لکھ دیا کتاب گندی کر دی. تو میں کمرے سے باہر نہیں نکلا. تو میں نے یہ سنا کہ وہ میری والدہ سے کہہ رہے تھے باجی آج کی بات میری یاد رکھنا, آپ کا یہ بچہ شاعر ہوگا. خیر پھر وہ یہیں اسی جہاں ہم بیٹھے ہیں جناب حسن میاں, ان سے چند قدم کی دوری پر ایک مکان ہے, وہ ہماری رشتے کی بہن ہوتی تھی. تو میں جب وہ نوحے وغیرہ پڑھتی تھیں تو میں اس میں کہیں اعتراض کر دیا کرتا تھا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے. تو ہمارے یہاں ایک شاعر ہوا کرتے تھے ہاشمی صاحب, شرافت علی ہاشمی. تو میں انہیں چھیڑتا تھا. خدا غریق رحمت کرے, بہت زود رنج آدمی تھے, وہ ذرا سی بات کا برا مان جاتے تھے. تو میں پیروڈی کر دیا کرتا تھا ان کی. تو یہاں سے میری جو عزیزہ تھی اس نے کہا کہ بھائی وہ میں نے ان کی لڑکی سے نوحہ مانگا, انہوں نے نہیں دیا اور آپ اتنا کام بھی نہیں کر سکتے. میں نے کہا بیٹھو ابھی لکھتا ہوں. تو میں نے اسے اس وقت کے حساب سے ایک, یعنی میری ابتدا جو ہوئی ہے, میں نے ایک نوحہ کہہ کے اسے, یعنی بہت تیزی سے, وہ مجھے اس کے شعر یاد بھی ہیں, مطلب کچھ نہیں تو سنا دیجئے کیونکہ وہ ابتدا. تو میں نے کہا کہ رن میں ہوئی ہے شاہ پر یلغار کیا کریں. رن میں ہوئی ہے شاہ پر یلغار کیا کریں. رن میں ہوئی ہے شاہ پر یلغار کیا کریں, تنہا کھڑے ہیں سید ابرار کیا کریں. واہ. جلتے خیام دیکھ کے زینب نے یہ کہا, جلتے خیام دیکھ کے زینب نے یہ کہا اب یہ بتاؤ عابد بیمار کیا کریں. ہائے. اسی ٹائپ کے میں نے اور شعر بھی اس میں, مطلب یعنی یہ آپ کا سمجھیے ابتدائی پہلا. واہ. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی کہتا تھا, کیونکہ غزل کا اس زمانے میں یہاں بھرمار کی اساتذہ کی اور شعراء کی, اور چونکہ رامپور شاعری کا تیسرا اسکول ہے یہاں پر, وہ شاعرانہ ماحول اور سب. تو اس زمانے میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ جب لاؤڈ اسپیکر پہ سناٹے ہوتے تو اس زمانے میں ہنگامے تو ہوتے نا, بڑا پیسفل ماحول تھا. تو میری والدہ چاہے کتنی سردی ہو,
कितनी गर्मी हो, वो आंगन में खड़े होकर सुना करती थी, लाउड स्पीकर की आवाज़ आती थी। तो मैं भी मतलब कमरे से निकल के आके, जाओ तुम जाओ सो जाओ, तुम क्या करोगे? मैंने कहा आप क्या करेंगे? तो उन्हें बहुत शौक था मेरी वालिदा को, हाँ, और उनकी दुआएं ही काम आई मेरे। बहुत दुआएं देती थी मुझे। वाह, अच्छा, हम 5 बहन भाइयों में मेरा नंबर था चौथा। अच्छा, लेकिन अब ये खुदा बेहतर जानता है कि क्या ऐसी मेरे अंदर करामात थी कि मैं सबसे ज्यादा लाडला मैं था, अपने वालिद मरहूम का भी और वालिदा का। और अपनी वालिदा का भी। यानी मेरी परवरिश, अच्छा, या तो मेरे और लोगों से या और भाइयों से तौर तरीके अलग थे, इस वजह से, या जो भी वजह रही हो, तो मतलब हर चीज में नफासत पसंदी, हाँ, सब चीज़ें अलग थी थोड़ा। सब अलग थी। तो ये तो आपका मतलब इब्तदाई शेरी सफ़र है। अब ये तालीमी सफ़र कब से शुरू हुआ? और तालीमी सफर तो हमारा, जिसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहते हाँ, हैं, वो मेरा यूँ समझ लीजिए कि मैं 6 साल का था तो मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। उस जमाने में तो स्कूल भी नहीं होते थे, हाँ, एक हाँ। स्कूल थे। हाँ, तो यहाँ एक स्कूल था जिसे, जो ट्रेनिंग स्कूल के नाम से मशहूर था। ये इंटर कॉलेज के सामने। अच्छा, अच्छा, तो वो बचपन में हमारी वहाँ, अच्छा, मुझे आर्ट का भी शौक रहा। अच्छा, तो हम किताबों पे अपने आर्ट भी तस्वीर बनाया करते थे, पिटते भी थे उस पर। अच्छा, डांट भी पड़ती थी, टीचर्स हमारे कान भी खींचते थे कि अरे भाई ये तुमने क्या इस पे बना दिया। और उस वक्त इतना शऊर नहीं था कि अपने कापी पर, अपने स्कूल की कापी पर ये काम नहीं करना चाहिए। खैर, वो फिर वहाँ से हम जब फारिग हुए, वो 5वीं तक था वो, हाँ, तो हमारा एडमिशन करा दिया गया मुर्तुज़ा स्कूल के नाम से। यहाँ था मुर्तुज़ा हाई स्कूल, अच्छा, जिस तरफ से हम आए हैं वो उधर ही उसी पड़ता रास्ते में पड़ता। अब तो वो स्कूल नहीं रहा, और स्कूल तो उसमें कोई और स्कूल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो था। फिर वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। तो हमारे कुछ टीचर थे, वो कहते थे भाई तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत, तुम तो, अच्छा, मेरा ड्रेस सबसे अलग होता था। अच्छा, हाँ, लिबास की, यानी सारी चीजों के नंबर हैं मेरे में, ऐसा नहीं है कि खाली शायरी के हैं। हाँ, लिबास, हाँ, तो वो एक अमरोहा के टीचर थे, वो मुझसे कहते थे भाई तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम तो स्पोर्ट्समैन बने रहो, स्पोर्ट में ही कुछ करके दिखा दो, पढ़ाई में तो तुम्हारा दिल लगता नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मेरा काम देख लीजिए आप, पूरा है। तो फिर वो स्पोर्ट में भी दिलचस्पी थी, लिबास का भी शौक बचपन से रहा। अच्छा, रामपुर के खाने भी मशहूर हैं। तो हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक, हमारे पास में हसन मियाँ बेहतर जानते हैं, एक साहब थे लड्डन मियाँ रकाबदार, मिठाइयाँ बनाया करते। हाँ, तो उनकी लड़की से हमारी बड़ी बहन की दोस्ती थी। दोस्ती थी, सहेली थी उनकी। तो जाहिर है कि वो, उनसे उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी हमारी बहन ने। मेरी, अब वो फनी खत्म हो गया, मेरी बहन, यानी इस पर हमें बड़ा फख्र था, वो उन्होंने उनसे सीखा था। 4 किलो शक्कर, 1 किलो चावल, वो चौगनी का जर्दा कहलाता था, जो कोई अब बना ही नहीं सकता। अच्छा, यानी 4 किलो शक्कर, हाँ, फिर हाँ, अब 1 किलो ये फन था। हाँ, फन हाँ, था। 1 किलो चावल, यानी अब तो
तिगनी का भी नहीं बनता, 3 किलो का भी नहीं बनता, वो برابر کا بن جائے وہی بہت ہے. वही बहुत है. صحیح. तो मेरी बड़ी बहन, जो सबसे बड़ी बहन थी मेरी, वो उन्होंने उनसे सीखा था, और बहुत सी चीजें, क्योंकि वो अजीब अजीब मिठाइयाँ बनाया करते थे. अब तो वो मतलब लोगों को नाम भी नहीं मालूम होंगे उनके, जो वो बनाया करते थे. तो खाने का भी शौक ऐसे ही रहा. यानी बहुत कम खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं, लेकिन अच्छा खाना. हाँ, मतलब ये मैंने, चूंकि मेरा मुतालिया बहुत है, तो मैंने अक्सर ये पढ़ा है, और दानिश्वरों की तहरीरें भी मेरी नज़र से गुजरी हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी देखे मैंने, कि खाने से आदमी, यानी भूख से नहीं मरता है, खाने से मर जाता है, मेरा ये मानना है. ہاں. तो लजाइज को मना नहीं किया है, हाँ. लेकिन पेट भर कर ना खाए. ہاں صحیح ہے. जैसे कि मैंने मुताले में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रिसाला मेरी नज़र से गुजरा, जो उन्होंने हारून रशीद की किसी के ख़त के जवाब में लिखा है. तो पूरा निज़ाम हयात है उसमें, ہاں بے شک. किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त उठना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए. तो हमने उस पर गौर किया और उसकी पाबंदी की कि मैदे को 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, एक हिस्सा ग़िज़ा का, एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाली. तो हमने उसकी पाबंदी शुरू की, तो हमें उससे बहुत फ़ायदा हुआ. जो लोग 4 हिस्से भर लेते हैं उन्हें तकलीफ. तो इमाम ने फरमाया भी है कि अगर 4 हिस्से भर जाएंगे तो फिर आपको अल्सर हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, और फिर वो खराश पड़ेगी. पूरा इतनी तफसील से समझाया है, पूरा निज़ाम हयात, किस मौसम में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये सब तफसील से बताया है. तो ये सारी बातें हमारे बहुत काम आई. मौलाए कायनात के अक़वाल, तमाम आइम्मा ताहिरीन के अक़वाल हमने जो, کل ملا کے یوں کہیے کہ مطالعہ آپ کے کام آیا. بہت کام آیا. صحیح. شاعرانہ حسد و جلن تو الگ چیز ہے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو آج تک کسی سے حسد جلن رکھی نہیں. واہ. جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. اچھا برے کو بھی ہم نے نہیں کہا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے میں فلاں شاعر میں ٹھیک ہے. ہاں بس اور کیا. اچھا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا نا. پھر آپ اپنا حلقہ وسیع کیجئے. مختصر کیوں کر رہے ہیں؟ میری تو ویسے بھی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اور آپ کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہے. اس کے بعد بھی میری مخالفت ہے. اب اس کو آپ مشاعرے والے سب ایکا کیے ہوئے الحمدللہ جس مشاعرے میں میں ہوتا ہوں سارے کلپ نکال کے دیکھ لیجئے اس وقت پھر اس میں ہی ہوتا ہوں. یہ جتنے 1.5 لاکھ روپے لے رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے مجھے دیکھ کے کیونکہ پھر انہیں کوئی نہیں سنتا ہے. الحمدللہ یہ میرے کو بہت بڑا کرم ہے کہ جس غزل کے مشاعرے میں ہوتا ہوں اور آج تک ٹکا ہوا ہوں. مجھے 58 سال ہو گئے دونوں اسٹیجوں پر. غزل کے اسٹیج پر بھی آج بھی زندہ ہوں میں اور مرکزیت کے اسٹیج پہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اب بھی مشاعروں میں جاتے ہیں؟ ارے میں ابھی دبئی کا مشاعرہ میں نے اکتوبر میں 19 اکتوبر کو میں نے دبئی مشاعرہ پڑھا ہے. پھر وہاں سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے انہوں نے مجھے. اچھا اچھا واہ. میں نے میڈل ایسٹ میں اور کویت میں آپ کے یہ دوحہ قطر اور پھر آپ کا یہ ابو دھابی دبئی یہاں میں نے سب غزل کے مشاعرے پڑھے ہیں. کمال وہ کمال لکھنوی ہمارے کمال بھائی مرحوم تو اس سے تو ملاقات کراچی کے مشاعروں میں ہوتی تھی اور ان سے تو ہماری بہت پہلے کی ملاقات مشاعرے کے ذریعے ہوئی تھی. اچھا مشاعروں میں
آپ نے جن اساتذہ کے ساتھ شرکت کی ہے، مطلب آپ کے عہد سے پہلے والوں میں، جی ان میں کچھ نام آپ بتائیں گے؟ دیکھیے، میں خوش نصیب ترین آدمی ہوں شاعروں میں، خوش نصیب ترین، جس نے ایسے ایسے اساتذہ کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے کہ لوگوں نے، اب نئی نسل تو شاید ان کے نام بھی نہ جانتی ہو۔ میں بالکل نیا نیا آیا تھا تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بہت قداور لوگ تھے۔ میں تو ویسے بھی ان سے عمر کے بچوں سے بھی چھوٹا تھا۔ پنڈت لبو رام جوش، عرش ملسیانی، نریش کمار شاہ، اور آپ کے اس دور کے ہوتے تھے یہ سلام مچھلی شہری، ہاں، سلام مچھلی شہری، نشور واحدی، فنا کانپوری، انور مرزا پوری، ایاز جھانسوی، ایک طویل فہرست ہے۔ یہ لوگ چھائے ہوئے تھے مشاعروں پر۔ ہاں بالکل چھائے ہوئے تھے یہ لوگ۔ اور الحمدللہ مجھے ان لوگوں سے بڑی شفقت ان لوگوں کی ملی، اور فنا صاحب بہت مجھے یاد آتے ہیں، ایک خوش پوش، خوش اخلاق۔ اچھا، جب آپ نے مشاعروں کی دنیا میں قدم رکھا تو کیا یہ لوگ آتے تھے مشاعروں میں، جیسے کیفی اعظمی، علی سردار جعفری، یہ جو ایک کمیونزم والا ٹولہ ہے؟ یہ آتے تھے لیکن کم مشاعروں میں آتے کم تھے۔ مشاعروں میں نے خمار صاحب؟ خمار صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت مشاعرے پڑھے ہیں۔ اچھا، میں نے کیفی اعظمی کے ساتھ بھی بہت مشاعرے پڑھے، علی سردار جعفری کے ساتھ بھی مشاعرے پڑھے، آپ کے جاں نثار اختر صاحب کے ساتھ بھی میں نے بھائی پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں جن شعراء کے اب آپ نام لے رہے ہیں، ان میں اور آپ میں تو ایک پورا جنریشن گیپ ہے، جی جی، فاصلہ۔ بھائی وہ لوگ مطلب، ساحر لدھیانوی، اچھا، کیفی اعظمی، جاں نثار اختر، اختر الایمان، بہت کم، بہت اتفاق سے کہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کیفی صاحب بہت ہوتے تھے مشاعروں میں۔ اچھا، یہ جو اختر الایمان کا آپ نے نام لیا، مجھے جہاں تک خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، جی جی، اور ان کی ایک مشہور نظم ہے ایک لڑکا۔ میں نے ان کی غزلیں وغیرہ نہیں دیکھی ہیں، نظمیں ہی کتابوں میں پڑھی ہیں، تو کیا وہ مشاعروں میں نظم ہی پڑھتے تھے یا غزل بھی پڑھتے تھے؟ نہیں نہیں، وہ اختر الایمان مرحوم تو مشاعروں میں چلے ہی نہیں، چلے ہی نہیں۔ ایک ہوا کرتے تھے وہاں کے، جو آپ کا یہ ہے، اس میں کیا نام ہے اس کا، وہ نظم کے شاعر تھے وہ بھی، اورنگ آباد، اورنگ آباد کے مشہور نام تھا وہ۔ خیر، نظم کے شاعر کو میں نے کچھ شاعروں کو چلتے دیکھا، ورنہ نظم کا شاعر کبھی چلا نہیں مشاعرے میں۔ غزل کے تو خوب چلتے تھے، کیفی اعظمی چلتے تھے، ایک شاعر ہوتے تھے عالم فتح پوری، ان کی نظمیں خوب چلتی تھیں۔ ایک تھے آپ کے شمسی مینائی بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ بڑی دھواں دھار نظمیں پڑھا کرتے تھے، آگ پانی ہوا جانے کیا کیا وہ پڑھتے تھے، تو وہ بھی چلتے تھے۔ لیکن نظم کے شاعر کم تھے، اور غزل کے تو غزل میں خمار صاحب بہت چلتے تھے، انور مرزا پوری بہت چلتے تھے۔ کوئی مشاعرہ، حالانکہ ہم ہنستے تھے، آپ یقین جانیے، وہ اس دور کے حساب سے ان کی شاعری جو تھی وہ ہمیں بے ساختہ ہنسی آتی تھی۔ ہم کہتے تھے یہ کون سی شاعری ہے، یہ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر تھا جدیدیت کا اثر۔ وہ بالکل خالص روایتی شاعر تھے۔ اچھا اچھا، انور مرزا پوری، انور مرزا پوری تو اچھا، یہ کلاسیکل تو اپنے خمار صاحب بھی تھے ایک دم، مطلب ہے، مگر لیکن ان میں بات تھی، ان میں بہت فرق تھا۔ خمار صاحب ایک تو یہ کہ اس ٹائپ کا کی وہ عشقیہ شاعری نہیں تھی، ہاں نہیں عشقیہ نہیں تھی، نہیں، یہ شاعری تو ہماری سمجھ میں نہ اس وقت آئی۔ خمار صاحب کی شاعری زندگی بیز تھی، وہ مطلب بھلے وہ ان کا رنگ قدیم ہو مگر تھی زندگی کے حالات۔ اور وہ اس قدامت، حالانکہ وہ قدیم دور کے شاعر تھے، مطلب وہی ان کا وہ تھا،
لیکن بلبل قفس صیاد آشیانہ اچھا، یہ نشیمن یہ نہیں تھا ان کے یہاں. خمار صاحب کے اب یہ جیسے کہ کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گئے، یہ نہیں زندگی تھی نا ہاں اس میں. مطلب اپیلنگ شعر جی ہے. اپیلنگ تھی. ہاں. تو اس دور کے شعراء جو تھے وہ ان کی بڑی شفقتیں رہیں. اچھا، کیا فراق صاحب کے ساتھ بھی کوئی ہاں فراق صاحب کے ساتھ بھی میں نے، اور فراق صاحب جیسا میں نے تو بھائی نہیں دیکھا شاعر. ہاں. یعنی اتنی ہمت اتنی جرت کوئی کر ہی نہیں سکتا جو فراق صاحب جو اتنے ہزاروں کے مجموعے میں وہ ایسے ایسے جو بات کر دیا کرتے تھے جو کوئی شاعر نہیں کہہ سکتا تھا. بڑی عجیب عجیب باتیں کر دیا کرتے تھے. اور جب انہیں پڑھنا ہوتا تھا اناؤنسر بلائے یا نہ بلائے خود ہی جا کے وہ پڑھتے تھے. اور وہ ڈانٹتے بھی تھے سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی. کہتے تھے کیا جو قوم رات بھر جاگے اسے غلام رہنا چاہیے. ہاں وہ مطلب بڑی سخت باتیں کہہ دیا کرتے ہیں. بس اشارہ ختم کرو، ہو گیا، آدھی رات گزر گئی. بہرحال ان کی شاعری تو قطع نظر ان فنی نقائص کے جو ان کے ہیں اس سے الگ ہے. بہرحال وہ شاعر بہت غضب کے تھے. جو ان کے جو آپ کی شاعری کی ابتدا ہے وہ تو نوحوں سے ہے، یعنی پہلا کلام آپ نے نوحے کے طور پر ہی، لیکن آپ کا شاعری کی دنیا میں تعارف غزلوں نے کرایا. ہاں شاعری دنیا میں مطلب لوگوں نے آپ جی کو بے شک. غزل کے شاعر کی غزل حیثیت سے پہچانا. غزل سے آپ نے جو منقبت کا سفر کیا تو اس میں کتنا فاصلہ ہوا اور کتنے؟ نہیں کوئی فاصلہ نہیں. ایسا ہے کہ میں عرض کروں آپ کو، میں نے ایک زمانے میں ایسا کیا جب میں محفلوں میں بلایا جانے لگا تو میں نے اپنی غزلیں جو مطلب میں نے غزلیں بھی پڑھ دی اس میں تو کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں غزل پڑھ رہا ہوں یا مطلب منقبت پڑھ رہا ہوں. ہاں واہ ہاں. اور میں منقبت کے شعر مشاعرے کے میرا ڈکشن جو تھا وہ الگ تھا. اس روایتی اور ترقی پسندی سے میں نے بغاوت کر کے ایک نیا راستہ. دیکھیے پہچان اسی سے بنتی ہے. ہاں جب آپ کا خود کا نیا راستہ. لکیر کے فقیر آپ ہیں تو آپ کو، اور ایک بھیڑ ہے اس بھیڑ میں آپ کھو جائیں گے. جیسے میرے غزل کا مقطع ہے کہ راہ اپنی الگ بنا گلریز، بھیڑ میں کون راستہ دے گا. واہ بہت عمدہ. تو میں نے یہی سوچ کے کہ اپنے کو پہچانوانا ہے تو اس کے لیے، جیسے ہمارے رامپور کے ایک شاعر تھے شاد عارفی، بہت قداور شاعر تھا وہ. اب یہاں کے حالات اور یہاں شاعرانہ چپکلش اور یہ وہ اس میں، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور عجیب شاعری کی ہے. بہت قداور شاعر تھا. رامپور میں قدر چاہے نہ ہوئی ہو ان کی، لیکن ان کی موت پر ان پر ماسکو ریڈیو رشا سے تبصرہ آیا تھا. تو وہ روزمرہ جو اچھا دیکھیے ظاہر ہے ہم خیالوں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم حقیقت کی دنیا میں ہیں تو حقیقت پسندی ہونا چاہیے. جو ہماری اور ہمارے ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے اس میں محبوب تو لازمی ہے صاحب، محبوب کا تو ہونا چاہے وہ محبوب. اب انہوں نے کہا یہ صاحب تصوف ہے اور یہ ہے، یہ میں ان کسی چیزوں کو نہیں مانتا. ہماری محبوبہ جو ہے وہ لڑکی ہے تو ہمیں لڑکی ہی کہنا چاہیے، ہم اس کو مذکر نہیں مانیں. مذکر نہیں مانیں گے. صحیح. تو وہ میرے کو بہت اعتراض ہوتے تھے یہاں شروع میں کہ بھائی یہ بتائیے صاحب کیا یہ ستیہ ناش کر دیا، اب گالیاں بکنا باقی رہ گئی ہیں یا مت، ایسے کہتے تھے لوگ. تو وہ یا کچھ لفظ ایسے ہیں جو شاعری کے نہیں ہیں لیکن ہم نے وہ بھی استعمال کی. ہاں جو شاعری ہاں جیسے مطلب یہ کہ لغت میں نہیں ہے مگر نہیں ہے من میں، جیسے میرا مطلب تھا کہ ٹوٹ گئی سورج کی تھالی رات آئی، ٹوٹ گئی سورج کی تھالی رات آئی،
پھر ہم کو دکھ دینے سالی رات آئی. وہ یہ مطلب ہاں ہاں، تو اس پہ میرے کو بڑے اعتراض ہوتے تھے. نہیں، عام بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سالہ بالکل. سالی. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ ہم نے یہ بغاوت کر کے اپنے جس ماحول میں ہم تھے اس سے بغاوت کر کے ہم نکلے، اور ہم نے جو ہمیں کہنا ہے وہ ہم نے کہا، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. جیسے میں نے میرا مطلب کا شعر ہے کہ ہمیشہ ایک ہی بستر پہ سوئے وہ دونوں، ہمیشہ ایک ہی بستر پر سوئے وہ دونوں، مگر ہمیشہ ہی دونوں میں اختلاف رہا. واہ، بہت عمدہ ہے. تو اب یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اردو غزل میں نہیں تھیں. نہیں تھی. تو ہم نے بھائی نہیں سنے، مت سنیے، ہمیں تو کہنا ہے جو ہم ہاں جو احساسات ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کی ترجمانی ہمیں کرنا ہے. خیر، یہ تو آپ کا غزل کا سفر و منقبت کا سفر. اب ذرا سا جو آپ کا نام ہے شہزادہ گلریز رامپوری، یہی ہے یا کچھ اور بھی گھر والوں نے رکھا تھا؟ نہیں، میرا نام جو میرے والد نے میرا نام رکھا تھا. میرے والد میں نے جیسے عرض کیا کہ مدینے سے تعلق، ہاں وکالت کرتے تھے اور رامپور آ گئے تھے. میرے والد اور میرے تایا، ان کے بڑے بھائی، ان دونوں نے رامپور میں وکالت کی ہے. سید یوسف علی زیدی میرے تایا تھے، سید محمد عبد الرحمن زیدی میرے والد تھے. میرا نام جو انہوں نے رکھا تھا اب اتنا لمبا چوڑا نام، جیسے اس زمانے میں تاریخی نام بھی ہوتے تھے، اور کیا، سید محمد محفوظ الرحمان زیدی. ارے تو اب مطلب یہ آپ کا اصلی نام ہے؟ اصلی نام میرا ہی. میرے ناظرین، آپ سمجھیے کہ آج تک آپ لوگوں نے گلریز بھائی کا جو نام گھر والوں نے رکھا وہ نہیں سنا ہوگا. آج گلریز بھائی سے ہی منکشف ہو رہا ہے کہ سید محفوظ الرحمان زیدی، سید محمد محفوظ الرحمان زیدی، جو اب گلریز رامپوری اور شہزادہ گلریز رامپوری کے نام سے. جی گلریز بھائی، تو یہ جو آپ کے نام میں شہزادہ داخل ہوا، یہ پیار سے ماں باپ نے یا میری نانی شہزادہ کہتی تھی؟ وہ مطلب مجھے دیکھتی تھی، میں پھولوں کے پودے کہیں بھی، میں کہیں بھی گیا تو وہاں سے پھولوں کا کوئی پودا لے آیا، مجھے بہت شوق تھا، آج بھی ہے الحمدللہ. تو یہ میرے کچھ شوق ایسے تھے کہ وہ شہزادگی کی طرف لے گئے. میرا لباس، میرا رہن سہن، میں مطلب یعنی مجھے لگتا ہے صرف نام ہی میں شہزادہ گلریز نہیں، مزاج میں بھی شہزادگی باقاعدہ رہی ہے اور آج تک ہے. مطلب ہے نا. ایسا دیکھیے، مثال کے طور پہ ہم کسی محفل یا مشاعرے میں گئے، اب ہم نے دیکھا کہ یہاں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاعر ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں خوش رکھے، اور کچھ جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، بیڑیاں پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، کوئی شاعری کر رہا ہے. اب ایک کمرے میں تو میں یہ کرتا تھا کہ خاموشی سے جا کے کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتا تھا. دیکھیے، آپ کو کی پرائیویسی ہے وہاں، آپ جو جی چائے کیجئے، نہائیے، دھوئیے، کھائیے، لیٹیے، بیٹھیے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو میں یہ اکثر کرتا تھا کہ میں پنچایت راج کا قائل نہیں تھا کہ وہ سب میں، اور آپ تو سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں شعراء کرام کے حالات. جی 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 جی. لمبی لمبی باتیں، بیوقوفی کی باتیں تو وہ مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی، تو میں کیوں اپنا خون جلاؤں. میں تو خاموشی سے کہیں چلا گیا، کوئی دوست ہوا یا کوئی عزیز ہوا، تو میں تو عزیزوں میں بھی بہت کم، حالانکہ لکھنؤ میں میرے کئی عزیز ہیں، لیکن آپ قریبی، مگر نا بھیا ایک کمرہ لے لو، آرام سے جس وقت چاہو اٹھو، جس وقت چاہو لیٹو، جو چاہے وہ کرو، وہاں کوئی ٹوکنے روکنے والا نہیں ہے. مشاعروں میں سلام پڑھ دیا، وہ غزل سمجھ رہے ہیں، یا سلام ہو گیا.
جیسے میں آپ کو عام حالات میں چپ رہتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم بولتے ہیں، واہ ہو جہاں گوش پر آواز تو ہم بولتے ہیں، واہ، آہا، لاکھ طوفان گزر جائیں نہیں بولتے ہم، ہم، وقت آنے پہ مگر پیش ستم بولتے ہیں۔ واہ۔ اب یہ غزل بھی ہے اور باقاعدہ سلام ہے۔ دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آبلا پا، دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آپ لاپا، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں۔ بہت عمدہ ہے، واہ، یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ہم، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں۔ آہا، واہ، تو اب یہ میں غزل کے اسٹیج پہ بھی پڑھ چکا ہوں، اور منقبت والے، واہ، تو میں نے یہی خیال رکھا جب میں کہ لہجہ نیا ہونا چاہیے، ہاں، تو کوشش کر کے نیا لہجہ، نیا ڈکشن، ہاں، اور ورڈ، یہ چیزیں جو ہیں تو جو آپ کو شاعری میں انفرادیت عطا کرتی ہیں، اور جنہوں نے آپ کو ایک منفرد شاعر بنایا۔ آج آپ مطلب شعراء کی بھیڑ میں بھی شہزادہ گلریز رامپوری ایک الگ حیثیت، الگ وقار اور الگ اعتبار رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ چیزیں کیوں ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو آپ کے ذریعے آج معلوم ہو رہا ہے۔ خیر، یہ بتائیں کہ آپ شاعر ہیں، اور یہ سوال مجھے عجیب لگتا ہے کہ کب بنے، کیسے بنے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعر بنتا نہ نہیں، نہ نہ بنتا تو نہیں، شاعر تو پیدا ہوتا، دیکھیے جراثیم اگر نہیں ہے اس کا، ہاں، تو شاعر کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہاں، شاعر ہو جاتے سب، یہ صلاحیت تو قدرتی ہوتی ہاں، ہے، ودیت ہوتی ادھر، ودیت ہوتی ہے بے شک، ورنہ کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس اور میں تھک گیا تو میں نے کہا بھائی تمہارے بس کی نہیں ہے، سمجھا کے پریشان ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں نے کہا تمہیں کیوں شاعری کرنا ہے جب اتنی محنت میں تمہیں پر کر رہا ہوں، پھر بھی تم ناموزوں شعر کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتا دی، ترکیبیں بتا دی، اس کے بعد بھی تم سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس تمہارے اندر صلاحیت بالکل نہیں ہے، صحیح، کچھ میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، حالانکہ استادی شاگردی کا میں قائل نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے مشورہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ مشورہ دے دیتے ہیں، یہ استاد نے، ورنہ میں نے آج کل کے، میں تو اسٹیج سے کہہ چکا ہوں یہ بات ہزاروں کے مجمع میں، جب انہوں نے نیر جلال پوری نے اور ناشر نقوی نے میری بڑے قصیدے پڑھے مجھے بلانے سے پہلے کہ استاد الاساتذہ اور ایسا اور ویسا جانے کیا کیا کہہ دیا، تو میں نے آ کے جو کہا، میں نے کہا صاحب ان لوگوں نے مجھے استاد کہہ کر پکارا ہے، مجھے بلایا ہے اسٹیج پر، اب میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں نے کون سا ناموزوں شعر پڑھا ہے جو مجھے استاد کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے کہا، اور وہ اس پر بھی آ گیا، انہوں نے ویسے ہی دے دیا، اچھا، ہاں، جو نشر ہو رہا تھا، تو کیونکہ میں اپنے قلم سے استاد لکھ رہے ہیں، میں ان کے نام کیا ہاں، لوں، ہاں، بالکل اپنے صحیح، قلم سے اپنے آپ کو استاد استاد لکھ رہے ہیں، ہاں، اور جہاں سے کہیے میں ان کو بتا دوں یہ ناموزوں ہے، یہ ناموزوں ہے، یہ ناموزوں ہے۔ ہم، اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی جو آج ہمارا ہاں، جو نظام ہو گیا ہے، بالکل صحیح، تقدس مجروح ہو چکا ہے۔ ہاں، بالکل، اس کا تو خیال نہیں ہے، پاس و لحاظ ہی نہیں ہے کہ تقدس کیا ہے اور منقبت کی بزم کی شان کیا ہے، یہ تو شاید وہ پتہ نہیں کیا ذہنوں میں ہے، اللہ معاف کرے، صرف یہ کہ مشہور ہونا ہے پڑھ کے، یا دوسرا نظریہ یہ کہ کچھ حاصل حصول کا معاملہ ہے، باقی تیسری چیز شاید لوگ نظر میں رکھتے ہی نہیں ہیں کہ جن کا جشن ہے وہ کون ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے جب سے یہ کمرشل ہوا، ہاں، تب سے زیادہ، ستیہ ناش ہو گیا۔ ہاں، کمرشیل ہونے نے اس کو بہت نقصان پہنچایا، بالکل صحیح ہے، آج میں بڑے فخر سے بات کر رہا ہوں
میں پہلا شاعر ہوں مشاعرے کا بھی اور محافل کا بھی. اگر کوئی ایک بھی یہ کہہ دے کہ میں نے پیسے مانگے، صحیح. میں نے کبھی نہیں مانگا. کبھی نہیں مانگے. ہوں. یہ کچھ کہہ لیے مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ تبرک ہے، تو آپ میں اس کو نذرانے یا مہنتانے کی حیثیت سے نہیں ہے، تبرک کی ہے. تبرک کی حیثیت سے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہ یہ بھی خیال رہتا ہے کہ جب مزدوری لے لی مزدور نے، ہاں تو پھر کوئی تو پھر وہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے. احسان نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ میں اس کو اب چونکہ حالانکہ اس بات سے مجھے نقصان بھی پہنچا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیکن میں نے داخلی گلریز کو تو تسکین رہی. کیونکہ یہ نہیں، آپ یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے بے حد شرم آتی ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کو کیا پیش کیا جائے. میں نے کہا بھائی یہ میری کمزوری ہے، آپ مجھ سے ایسی بات مت کیجئے، جو اللہ آپ کو توفیق دے. وہ بالکل صحیح ہے. یہی جواب ہونا چاہیے، یہی جواب ہونا چاہیے. اچھا گلریز بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ کلام غزل میں، منقبت میں، قصائد آپ کے پاس جمع ہے، تو وہ طباعت اور اشاعت کے مرحلوں میں آئے ابھی کچھ یا نہیں؟ دیکھیے بہت پہلے میری ایک تو بہت چھوٹی سی کتاب وہ بھی میرے دوستوں نے چھاپ دی تھی اس زمانے میں، جو میرے شعر مشہور ہو رہے تھے غزل کے حوالے سے، تو وہ کر دیا تھا انہوں نے پتھر کے پھول کے نام سے. اچھا. پھر میرے ایک اور دوست تھے، انہوں نے میرا کچھ کلام چھاپ دیا، علی گڑھ میں چھاپا انہوں نے. وہ بہرحال وہ مجھے پسند نہیں آیا. اچھا پھر میں نے اردو مجموعے جو میں نے دیکھے، اکثر وہ کرانہ کی دکانوں پہ پوڑیاں بندھی ہوئی، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. مجھے برا لگا. میں نے کہا میں چھپاؤں گا نہیں. لیکن اب میرے ایک عزیز ہیں راشد ہلال، وہ بھی شعر کہہ لیتے ہیں، مگر انہیں فرصت ہی نہیں ہے جانے کی، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. مگر وہ رات کو آتے ہیں اور وہ میرا سب پرزے کاغذ اور ڈائریاں لے کے بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک جگہ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب یہ میری ذمہ داری ہے، تم تو کرو گے نہیں کچھ. مجھ سے کہتے ہیں نہیں، یہ اگر وہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. ناظرین راشد ہلال صاحب کے حق میں دعا کیجئے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں اور یہ نایاب ذخیرہ ادب منصہ شہود پر آ جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. بہرحال گلریز بھائی مزاجن شہزادے ہیں، تو جی میں کچھ آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. گلریز بھائی چلتے چلتے سامعین کو آپ اپنی زبان سے کچھ سنا دیں، کیونکہ آپ دونوں سلسلے سنبھالتے ہیں. غزل کے اسٹیج پر آج بھی آپ ہیں، اور منقبت میں تو آپ بیتاج بادشاہ ہیں. تو ایک غزل سنائیں اور ایک کوئی منقبت ہمارے ناظرین کو آپ سنا دیں. تو چونکہ میری ابتدا نوحے سے ہوئی ہے، ہاں تو میں ایک سلام کے شعر سنائے دے رہا ہوں، سنائیے. اور ایک ادربائی منقبت کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں. تو وہ ملاحظہ فرما لیں کہ دشت بے آب و شجر، دشت بے آب و شجر، خلد نم اس نے کیا. آہا واہ. دشت بے آب و شجر خلد نم اس اس نے نے کی، کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا. واہ. تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ بالکل الگ سے ہاں ہاں کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا. ہاں. تھا ہر ایک ذرہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش.
تھا ہر ایک ذرہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش. تھا ہر ایک ذرہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش، اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے. کیا کہنا واہ، اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا واہ. اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا. ذرے انگارے تھے، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. اے ہے اے ہے. ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو اس نے کیا واہ. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو اس نے کیا. ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا. اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو اس نے کیا. آگ برسانے لگی جس وقت تیروں کی گھٹا. آہا. آگ برسانے لگی جس وقت تیروں کی گھٹا. تشنگی کو آب ہونٹوں کو سبو اس نے کیا. کیا کہنا، تشنگی کو آب ہونٹوں کو سبو اس نے کیا واہ. تو ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تعین تھا محال. وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تعین تھا محال. وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا تعین تھا محال، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ رو اس نے کیا. کیا کہنا، بہت عمدہ ہے بہت عمدہ ہے واہ واہ. کیا کہنا. یہ بہرحال ملاحظہ فرما لیں ایک ربائی جی عطا ہو. کہ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے. واہ. جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، ہر شے پہ جلالت شے کا پہ اثر ہوتا ہے. جلالت کا اثر ہوتا ہے. موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، آہا. تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے. کیا کہنا، واہ 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 واہ. گلریز بھائی، ایک آخری سوال سے پہلے ایک اور سوال جو بیچ میں ہونا چاہیے تھا، اب وہ بات چیت میں. آپ خود شاعر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، اپنے آپ کو مائنس کر دیجئے. اب قدیم شعراء میں آپ نے کن کو پسند کیا یا کن سے متاثر ہوئے؟ مثلاً میر سے لے کر وہ شاعر جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، صرف پڑھا یا سنا، اور اپنے عہد میں کن لوگوں سے آپ متاثر ہیں، یہ آپ ذرا سا. میں عرض کروں کہ دیکھیے میر سے پہلے بھی شاعر ہوئے ہیں. ہاں ہوئے باقاعدہ، ولی وغیرہ سب. ہاں، ولی دکنی، ہاں اور مطلب انہوں نے بھی اچھی شاعری اچھی شاعری کی ہے. شاید ولی دکنی کا ہی ہے، یا اگر میں کنفیوز نہیں ہو رہا ہوں. اس زمانے کا شعر بتائیے کہ وہ ہے کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں. ہاں ہاں ہاں. اس کے رخسار اس دیکھ. کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، ہاں. عارضی میری زندگانی ہے. واہ. اب یہ رخسار عارضی میری عارضی میری بہت عمدہ زندگانی ہے. واہ. سبحان اللہ. تو مطلب اچھی شاعری ہوئی بہت ہے، بہترین شاعری ہے. لیکن میر نے جو کام کیا، ہاں. واہ واہ واہ. مطلب میر سے بڑا تو شاعر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. واہ. مجھے تو میر بہت پسند ہے. ارے صاحب میرے زمانے میں ہوتے تو میں تو ان کے قدموں میں پڑا رہتا. اچھا. بہرحال میں تو انہیں روحانی طور پر ہاں. والہانہ عقیدت ہے. بے حد میر سے، میر انیس سے، بھائی غالب تو دیکھیے جس طرح سے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم بغاوت کر کے نکلے. ہاں تو ان کا بھی دیکھیے غالب اگر یہ کام نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، ہاں تو ذوق بیٹھے ہیں کھو جاتے وہ. ہاں. اور اس زمانے میں ایسا استاد بیٹھا تھا، اور استاد ذوق. دیکھیے غالب اور ذوق میں یہ فرق ہے کہ ذوق کا نام استاد لگا کے لیا جاتا ہے، استاد ذوق. غالب کو استاد نہیں مانا جاتا. لیکن شاعر غضب کا ہے.
بس یہ ہے کہ اچھا مجھے اس کے بعد اس زمانے میں بہت سے شاعر ہیں جن کو میں تو پڑھتا ہی رہتا تھا، بہت سے نام ہیں، لیکن جنہوں نے چھاپ چھوڑی، متاثر کیا، اس میں میر تقی میر ہیں، میر انیس ہیں، غالب ہیں۔ میں دیکھیے مجھے زبان کے سلسلے میں داغ نے متاثر کیا کہ ان کے ہاں جو زبان ہے نا اور فن، آج کے دور میں داغ اسکول زندہ ہے، نہ غالب کا کوئی اسکول ہے، نہ اور کسی کا اس دور کے اساتذہ کا کوئی اسکول نہیں ہے۔ داغ اسکول کے بے شمار آپ کو مل جائیں گے، اور داغ کے نورتن بہت بڑے بڑے اقبال داغ کے ہی شاگرد کے، آپ کے احسن ماریروی، اور اس دور کے مطلب وہ نورتن کہلاتے ہیں، وہ ان کے بہت بڑے بڑے اچھے شاعر ان کے داغ کے شاگرد ہیں، اور داغ اسکول کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دور میں بھی بڑے اچھے اچھے چندر بھان خیال ہیں، اور کچھ نام ہے۔ تو اب اچھا ایک شاعر اور ابھی ہمارے دور ہیں تو وہ ترقی پسند گروپ کے مجھ سے پہلے دور کے ہیں، لیکن مجھے وہ اچھے لگے اور بہت اچھے لگے، وہ ہیں احمد ندیم قاسمی۔ اچھا، احمد ندیم قاسمی، یوں تو میں نے سبھی کو پڑھا ہے، ہاں سبھی کو پڑھا ہے، مگر لیکن جنہوں نے اپیلنگ جو مطلب جو کھینچتے ہیں اپنی طرف، یہ آپ نے وہ احمد ندیم قاسمی ہیں۔ کیا مطلب انہوں نے بھی ایک الگ سے ہٹ کے بڑی اچھی شاعری کی ہے۔ اچھا، جوش کے بارے میں؟ ارے صاحب ان کا دیکھیے، جوش صاحب کا یہ ہے کہ جوش صاحب بہت ذہین آدمی، بہت ذہین تھے۔ ان کے مسدس جو ہے اور ان کی زبان جو ہے وہ اپیلنگ ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو شعراء اس وقت اسٹیج پر ہیں، اگر ایک بند جوش کا صحیح پڑھ دیں ہاں تو بھی تو صحیح، میں انہیں شاعر مان لوں گا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ واہ، جو ان کے مصدق کی مرثیہ جوش کیا نہیں ہے، نہیں میں وہ اسے مسدس مرثیہ نہیں مانتا۔ مسدس ہے بس، ہاں وہ سب مسدس ہیں، بلکہ مگر مرثیے اس میں میں بھی- جوش سے زیادہ تو آپ کو نسیم امروہوی اور ہاں آل رضی، ان لوگ کیا رسائیت باقاعدہ ہے، جی جی جی، مگر جوش ایک مسدس کے ہاں بہت اس میں ان کو کمال حاصل ہے۔ اچھا، تو اب اپنے ہم عصروں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہم عصروں میں جو میرے دوست ہیں بہت، اللہ اب دوست تو آپ کو کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کا تو کوئی دشمنی نہیں، سب دوست ہیں۔ نہیں دیکھیے میں عرض کروں، میں نے بچپن سے ہی میرا رہا ہے کہ دوست جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، ہاں بہت بڑی اس چیز، کو نبھانا بہت مشکل، بہت جس مشکل۔ طرح رشتوں کا نبھانا بہت سخت ہے، ہاں اس ویسے طرح دوستی کا نبھانا، میرا کوئی دوست ہے ہی نہیں، تعلق سب سے ہے اور اچھے تعلق ہیں، لیکن دوستی میں تو پھر وہ آدمی، ہاں پھر وہ میں اس دور کے جنہوں نے دیکھیے شاعری کو کچھ دیا ہے، کچھ نیا پن ہے ان کے یہاں، کوئی کام ہے، ایسا تھوڑی کہ بس وہ ایک لکیر کے فقیر چلے آ رہے ہیں۔ شاعری میں کس نے کیا کیا ہے، حالانکہ بہت سارے نام آتے ہیں لیکن میرے حساب میں نہیں آتے، اور میرا اپنے سوچنے کا انداز بھی الگ ہے۔ ایک تو میں بشیر بدر کو، اچھا، کیونکہ میرا ان کا ساتھ بھی بہت رہا ہے، تو ان کے یہاں بہت کچھ ملتا ہے، حالانکہ انہوں نے پھر حالات سے سمجھوتا کر کے وہ مشاعروں میں جب آنے لگے، میں بشیر بدر سے اسٹیج پر سینئر ہوں، میرے بعد آئے وہ اسٹیج پر مشاعروں میں۔ مشاعروں میں۔ اس وقت اسٹیج پر مجھ سے سینئر وسیم بریلوی ہیں، وسیم بریلوی کے بعد میرا نمبر ہے اسٹیج پر، غزل کے اسٹیج پر بھی اور آپ کے منقبت کے اسٹیج پر بھی۔ اب بتا دیجئے مجھے کوئی نام آپ لیں۔ نہیں کوئی نہیں، اب آپ سے سینئر کوئی نہیں۔ تو غزل کے اسٹیج پہ بھی وسیم صاحب مجھ سے، دیکھیے جو بات سچ ہے وہ سچ ہے،
کوئی ریاکاری و مکاری خاص طور سے انٹرویو میں نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سیدھی باتیں ہیں. ورنہ میں کوئی بات کہوں اور دوسرا آدمی میری بات, اب میں نے جو باتیں پوری ایمانداری سے کی ہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا میری بات. میں دیکھتا ہوں لوگ لمبی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے تو اپنے, ٹھیک ہے, میرے دادا کا نام اتنا مشہور ہے اور میرا الحمدللہ شجرہ اتنا مضبوط ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ لوگ تھے, چلے گئے, بس بات ختم ہو گئی. ہم کیا ہیں, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا. پدرم سلطان ہم سہارے سے آگے نہیں بڑھے, اپنی محنت سے آگے بڑھے ہیں. صحیح. آج جو اپنے جو بھی ہمارے اندر اگر ہیں تو کوالٹیز ہیں تو وہ ہمارے کام آ رہی ہیں. ہمارا مطالعہ ہمارا, اور پھر ہمارے جتنے بھی آپ کے ہندوستان کے ذاکرین ہیں, علماء کرام ہیں, اتنی شفقتیں, اتنی محبتیں جتنی مجھے ملتی ہیں شاید ہی کسی کو ملتی ہیں. صحیح ہے, بالکل. جو اب بھی بڑے بڑے اسکالرس آتے ہیں, یہ رضا لائبریری اتنی بڑی لائبریری, آن کے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ بھائی شہزادہ گلریز کہاں رہتے ہیں, ان سے ملا دیجیے. تو وہ وہاں کا کوئی آدمی لے کے میرے یہاں آتا ہے, پروفیسر, لیکچرر, سب اسکالرس آتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو خیر یہ ایک مختصر سا تعارف تھا. وقت کی قلت ہے, دل ابھی بھرا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر بات چیت ہوتی رہے تو پوری رات بھی گزر سکتی ہے, لیکن ناظرین آپ کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انٹرویو اپنی آخری منزلوں میں آ گیا. اور آخری سوال محترم گلریز صاحب, سوال نہیں بلکہ درخواست اور گزارش ہے کہ آپ نئی نسل کو اپنی طرف سے کچھ پیغام دینا چاہیں تو ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ ایک پیغام ارسال کر دیں. اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بے شک. یہ جو آج کل مشاعروں میں اور محافل کے اسٹیج پر بھی کام شروع ہو گئے ہیں, جس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. ہم کر تو کچھ نہیں سکتے, لیکن میں دعا ضرور کرتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ یہ محافل کے تقدس کو برقرار رکھیں اور مشاعرے والے مشاعرے کی تہذیب کو قائم رکھیں. اور میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر انہیں شاعری کرنا ہے تو پہلے وہ مطالعے کو وسیع کریں, مطالعے کو وسیع کریں, اور اپنے بڑوں کا احترام, جو ان سے بڑے ہیں ان کا احترام کریں, اور کسی سے مشورہ ضرور کیا کریں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محترم ہے اور وہ اچھا رائے دے سکتا ہے, صاحب نظر ہے, صاحب نظر ہے. تو اس سے مشورہ اس ضرور لیے کہ اتنی آج کل سب خود ساختہ استاد ہو گئے ہیں, اور وہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں, ایسی ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں ان کے ہاں, اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو بالکل تہذیب کے خلاف ہیں, ہمارے خلاف ہیں, نہ کہ ائمہ طاہرین کے سلسلے میں وہ زبان استعمال کرنا. میں محتاط ہو کر بولا کریں, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. بہرحال یہ ہمارا سوچنا ہے, اور ہم شعر کے ہمیں بے پناہ داد ملتی ہے تب بھی ہم کہ مولا اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما. تو ہمیں معاف فرما. یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم نے کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا, کبھی قابل نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی بھر طالب علم رہنا ہے, اور میرے سراہنے آپ کو کتابیں ہی رکھی ملیں گی. ڈیلی کا میرا یہ کام ہے, جب تک میں کچھ پڑھ نہیں لیتا ہوں, چاہے وہ مجموعہ کلام کسی کا ہو, وہ میرے زیادہ تر دلچسپی تو اب جیسے میں آج کل وہ پڑھ رہا ہوں آپ کا بہار الانوار, 12 جلدیں میں لایا ہوں بامبے سے, وہ پڑھ رہے ہیں. اور وہ پڑھ رہا ہوں. تو بغیر اس کو ایک دن جیسے سلیپنگ
पढ़ लेने की आदत हो जाती है। हाँ। अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे नींद नहीं, नींद नहीं आती, पढ़े बगैर नहीं आएगी। एक आदत ऐसी पड़ गई है कि चाहे उसके पढ़ने के वो किताब गिर जाती है और फिर नींद की आगोश में मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर मैं किताब ना उठाऊं तो नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आएगी। वाह। ये मेरा बचपन का शौक है। यानी जैसे बीमारी जो लग जाती है किसी को, हाँ। लाइलाज बीमारी है ये। बहरहाल अगर ये बीमारी है तो ये ऐसी बीमारी है कि इसके लिए दुआ की जाए कि ये बीमारी न जाए। बहरहाल नाजरीन, हमारे गुलरेज साहब ने पैगाम में भी मुताले पर ज़ोर दिया और अदब, तहज़ीब और एहतराम के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना हम सब का फ़र्ज़ है। और शौरा से उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर कहा कि अगर शेर कह रहे हैं तो कहें, मगर साहिब नज़र से मशवरा ज़रूर ले लें। गुलरेज साहब के इसी पैगाम पर नहीं, एक बात मैं और क्या अर्ज़ करी, मशवरा तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये काम ना करें जो अब बहुत तेजी से हो रहा है कि किसी का अच्छा शेर है, अब उस पर लग गए हो। अच्छा। जब तक उसका चरबा और सरकाव न करे, भाई देखिए नक्शे अव्वल होता है। हाँ, आप अच्छा शेर कहने की कोशिश करें, उससे ना अच्छा ये मिल कि सकता आप दूसरे। नहीं करते हैं, ये कर रहे हैं साहब। हाँ, ये भी एक ज़रा सा तो इससे तकलीफ दे बचें। है कि नए शोरा इससे बचें कि किसी के शेर का सरका करें या चरबा उतारें या उसको अल्फाज बदल के उसी फ़िक्र को कहने की कोशिश करें। उससे अच्छा ये है कि बारगाह अहले बैत है, लौ लगाएं तो दूसरे शायर से अच्छा शेर वहाँ से अता हो सकता है, बिल्कुल होगा। देखिए क्योंकि वहाँ महदूद मामला नहीं है। नहीं, फिक्र करें, जब तक फिक्र की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक शेर नहीं अच्छा आएगा। नहीं होगा। फ़िक्र की गहराई। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, तदब्बुर करो। हाँ, तदब्बुर करो, ताक़ुल करो, ये कुरानी अहकाम तो है। मैं आपको बताऊं, मैंने बात फिर निकल आई, एक अलविदाई नोहा समझ लें आप, मिर्ज़ा दबीर, वो हर जगह पढ़ा जाता है, रामपुर में बहुत पढ़ा जाता है। अलविदा है अहले मातम, अलविदा लो हुआ आखिर मुहर्रम, अलविदा। सुबह अब आशूर को पढ़ा जाता है। तो मेरे जहन पे ये सवार था। 40 साल गुजर गए, मैं एक मिसरा नहीं कह पाया। अब चूंकि वो है इस ऐसी शख्सियत का कि बहुत जुर्रत का काम है, और एक दिन मेरी मुराद पूरी हो गई। 40 साल के बाद मैंने उस पर मैंने अलविदा कही, और वो हर चेहलुम को करबला में पढ़ी जाती है। अब इसको भी मेरा ख्याल से 25-30 साल हो गए पढ़ते हुए उन लोगों। अच्छा। तो आदमी किसी काम पे ध्यान दे तभी तो, ये थोड़ी वो सुना और वो कर दिया, ये शायरी वाली ऐसे नहीं होती है। गौर करें, फिक्र करें, शायरी होगी, गौर व फिक्र करें। नाजरीन, गुलरेज साहब का पैगाम आपने सुना कि गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए। शायरी रवा रवी का काम ही नहीं है, और अगर फ़िक्र करेंगे तो उसकी बारगाह से अता की बारिशें भी हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिए मुझे, सदफ जौनपुरी को, हैदर रज़ा लखनवी को। इंशाअल्लाह अगले नशरिये में किसी और महबूब शख्सियत के साथ हम आप रूबरू होंगे। वस्सलाम। इल्मो अदब पन से मेरी बात हो